آئے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو آئے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ ایک ایک سانس کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ جو اس کے محتاج ہیں انہیں وہ حقیر نہیں جانتا۔ وہ جو اس کے فقیر ہیں وہی دولت مند ہیں۔ سو میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی تلاوت، خدا کا کلام پڑھنے کا موقع مجھے ملتا ہے، پھر اس پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کلام کے وسیلے سے مجھے برکت ملتی ہے۔ اور میری فریاد خدا کے حضور یہ ہے کہ ہر دیکھنے والا، ہر سننے والا اس کے حضور سے وہ برکت پائے جس کی اسے ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہوگا، آمین۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جو اس بات کو جانتا ہے کہ ہم ایک ایک سانس کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ وہ سانس دے رہا ہے تبھی تو ہم سانس لے رہے ہیں۔ اگر ہر سانس پر انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اس کا محتاج ہوں تو وہ شخص بہت مبارک ہے۔ خدا کے کلام میں ہم نبیوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ خداوند ان کے ساتھ ہے۔ آج بھی جن لوگوں کی زندگی میں ہم خدا کا کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور جن کے ذریعے سے خدا کام کرتا ہے، ان کی زندگی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، بھید ہے ان کی قوت کا، راز اس بات میں ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے، وہ جانتے ہیں، یقین مانتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ خدا کی حضوری کا ان کو احساس ہوتا ہے اور اس کے نتیجے بہت ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک ہمت ہوتی ہے،
ان کو معلوم ہوتا ہے خدا میرے ساتھ ہے. جو کوئی قوت سامنے آئے، کتنی ہی زبردست قوت ہو، طاقت ہو، مخالفت ہو، ابلیس کسی کو بھی استعمال کر کے مقابلہ کر رہا ہو، ان کو معلوم ہوتا جو میرے ساتھ ہے وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو سرو شکتیمان ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا. تو ان کی ہمت ہوتی ہے، وہ بڑے دلیر ہوتے ہیں. ان کا یہ فیصلہ ہوتا ہے خداوند جہاں کہیں تو مجھے بھیجے گا میں جاؤں گا. چلے جاتے، سوال نہیں کرتے، ڈرتے نہیں، بڑی ہمت ہوتی، چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ تو مجھ سے فرمائے گا میں کہوں گی. وہ نہیں ڈرتی، جو بات خدا ان سے کہتا کہ میری بیٹی کہہ دے وہ کہہ دیتی. بڑی ہمت ہوتی ہے ان کے اندر، اس لیے کہ ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، محسوس کر سکتے ہیں، جانتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے. خدا کی حضوری کا احساس ہوتا ہے انہیں. جو کچھ تو فرمائے گا میں کہوں گا، جہاں کہیں تو مجھے بھیجے گا میں جاؤں گی. جو کچھ تو کرنے کے لیے کہے گا بغیر ہچکچائے، بغیر دیر کیے میں تیرا حکم مانوں گا. یہ ان کے اندر ہمت ہوتی ہے، بڑی زبردست ہمت ہوتی ہے. جہاں اس قسم کی ہمت ہوتی ہے وہاں ایک قسم کا خوف بھی ہوتا ہے. یہ بہت پاک قسم کا خوف ہے. خوف، خدا کا خوف دانائی کا شروع ہے. خدا کے خوف کو خزانہ بتایا گیا ہے. ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، مگر خداوند سے ڈرنے والے کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتی. انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے اندر تکبر نہیں ہوگا، غرور اور گھمنڈ نہیں ہوتا ان کے اندر. خدا کی حضوری کا احساس رہتا ہے. ان کو دکھائی دیتا کہ وہ کتنا مہیب ہے، کتنا مہان ہے، کتنا بلند ہے، اور میں کیا ہوں. کیا چیز ہوں میں اس کے مقابلے میں. ان کے منہ پر کبھی گھمنڈ کی بات نہیں ہوتی. پھر کسی کو وہ حقیر نہیں جان سکتے، کبھی بھی حقیر نہیں جانیں گے. کسی کو تچھ نہیں جانتے، کیونکہ وہ جانتے میں کچھ نہیں ہوں. یہ صرف خدا کی حضوری کا احساس ہے، اس کے نتیجے ہوتے ہیں. ہمت ہوتی ہے، دلیری ہوتی ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، خاکساری ہوتی ہے. وہی پھر خدا کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. خدا ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. یہ بہت ہی پیاری برکت ہے کہ کسی کو زندگی میں اس بات کا احساس ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے. دیکھو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. تو خیال رہتا ہے انسان کو میں کہاں اٹھتا ہوں، کہاں بیٹھتا ہوں، کس قسم کی میری لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. تو میرے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے. خوابگاہ جہاں انسان سوتا ہے وہاں کوئی اور نہیں ہوتا، وہاں تنہا ہوتا ہے. بیوی ہوتی ہے اگر ہے تو، وہاں اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خداوند مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا سلوک کر رہا ہوں اپنے بیوی کے ساتھ یا اپنے آدمی کے ساتھ، کیا سلوک کرتی ہوں میں، کس قسم کا چال چلن ہے میرا، کون سی چیزیں ہیں جو میرے دل پر چھائی ہوئی ہیں. خوابگاہ جہاں کوئی اور نہیں ہوتا، وہاں اس بات کا احساس ہوتا خداوند مجھے دیکھ رہا ہے. میں کیا سوچ رہی تھی، ارے میں کیا کہہ گیا. انہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ خداوند میرے ساتھ ہے. تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے. میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو نہ جانتا ہو. وہ اپنے ہونٹوں پر، اپنی زبان پر ایک قسم کا پہرا بٹھا کے رکھتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں نکلتی ان کی زبان سے. ڈر جاتے، آئے میں نے یہ کیا سوچ لیا، کہیں میں کہہ نہ دوں یہ بات. لکھا تمہارا کلام ایسا پر فضل اور نمکین ہو کہ جس سے سننے والوں کو برکت ملے. یہ ہے خدا کی حضوری کا احساس. بڑی ہمت ہوتی ہے، بڑا خوف ہوتا ہے، بڑا خیال رہتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری فضولیات سے بچے رہتے ہیں. جسے خدا کی حضوری کا احساس ہے
وہ دوری سے محفوظ رہتا، دور نہیں ہوتا پھر خدا سے، نزدیک نزدیک چلتا ہے۔ بہت ہی پیاری چیز ہے یہ خدا کی حضوری کا احساس۔ یہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا تھا، یہ بہت بڑی دولت بخشتی تھی ان کو۔ اسی کی وجہ سے ان ہزاروں سالوں میں خداوند کے لوگ تمام دنیا میں جا کے خوشخبری بھی سنا رہے ہیں اور خدمت گزاری بھی کر رہے ہیں۔ کیا تھا وہ؟ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرا نام لے کر جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں، میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ دنیا کے آخر تک، ہمیشہ تک، انتہا تک، کسی قسم کے بھی حالات کیوں نہ ہوں، یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ میں مر گیا تھا لیکن عبدالآباد زندہ ہوں، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک، جہاں تک یہ دنیا ہے، جہاں تک لوگ ہیں، جہاں تک تمہیں بھیجا جائے گا، جہاں بھی ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے مبارک ہے وہ لوگ جن کی زندگی پر یہ احساس غالب رہتا ہے، یہ بات ان پر چھائی رہتی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، ہم اکیلے نہیں ہیں، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ کیسی پیاری بات ہے اس کی حضوری کا احساس۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں اس انسان کو، خدا کے بندے کو اس کی حضوری کا احساس ہوتا ہے، وہاں اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ انہیں یہ بات یاد رہتی جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتا دی تھی کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ایک شاگرد نیا خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تھا اور حیران تھا اس بات سے کہ خداوند کا علم کس قسم کا علم ہے، خداوند کے کام کس قسم کے کام ہیں، اس کے کلام میں کس قسم کی قوت ہے۔ تو اس نے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا تھا، نتنیل اس کا نام تھا۔ سن کے آ گیا تھا یسوع مسیح کے پاس۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے کہا، اس نے کہا جب تو اپنے وہاں پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، آرام سے بیٹھا تھا، تو میں نے وہاں تجھے دیکھا تھا۔ تو حیران ہو کے کہنے لگا تو وہاں کیسے مجھے دیکھ کے سب کچھ جان گیا؟ ارے اس نے کہا تو اس سے بڑے بڑے کام دیکھے گا۔ یہ کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے کام دیکھے گا تو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس کی حضوری کا احساس ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں میرے ساتھ رہ کر یہ جو کام تم دیکھ رہے اس سے بڑے بڑے کام ہوں گے تمہاری زندگی میں، تمام دنیا میں تمہیں بھیجوں گا، اور لوگ حیران ہو جائیں گے ان کاموں کو دیکھ کر جو تم اس لیے کر سکو گے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یوں سمجھ بیٹھو کہ تم بھی کچھ کر سکتے ہو۔ مجھ سے جدا نہ ہونا۔ اسی لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، فضل نہیں ہوگا ان پر۔ وہ جو تیرے نزدیک ہیں، تیرے قریب ہیں، ان پر خدا کا فضل ہوتا، میرا فضل ہوگا۔ وہ قوت ہوگی جو نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ کمائی جا سکتی ہے، نہ چھینی جا سکتی ہے۔ خدا کی طاقت جب کچھ نہیں ہے، طاقت ہے ہی نہیں، میں نہیں جانتا کہ کیا کروں، تب اس کا فضل ہم کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو لکھا پس آؤ ہم دلیری سے فضل کے تخت کے پاس چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہمارے کام آئے۔ اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، اس لیے میرے لیے یہی بھلا ہے کہ تیری نزدیکی حاصل کروں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے، اگر یہ میں نے کھو دیا تو پھر میرے پلے کچھ نہیں رہے گا، برکت لعنت میں بدل جائے گی۔ خدا کے بندوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز میری زندگی میں ایسی نہ آ جائے جس کی وجہ سے خدا کی طرف سے نظر ہٹ کے میں اپنی طرف دیکھنے لگوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا توکل خدا کے پر سے چلا جائے اور میں تکبر کا شکار ہو جاؤں، میں گھمنڈ کا شکار ہو جاؤں۔
پھر سب کچھ چلا جاتا ہے. ان کو احساس رہتا ہے کامیاب وہی ہیں، چلتے وہی رہتے ہیں، ورنہ گر جاتے ہیں، بہت چلتے گر جاتے ہیں. خدا رحم کرے، خدا اٹھنے کا موقع بھی دیتا ہے، لیکن وہ گر جاتے ہیں. کیوں؟ ہاتھ چھڑا لیا خدا سے. اب انہیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ خدا ان کا احساس ہو مجھے. وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، اتنے لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے ہیں، ان کے تو فینز بہت ہو گئے ان کے پاس کسی بات کی کمی. اور جہاں یہ تکبر آیا، جہاں یہ گھمنڈ آیا، خدا کی طرف سے نظر ہٹی اور وہ گئے. پھر کچھ نہیں رہتا. کیسا مبارک ہے وہ شخص کہ دونوں چیزوں کا احساس ہو، خداوند کی حضوری کا احساس ہو اور اپنی لاچاری اور محتاجی کا، کہ اگر آئے خداوند تو نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. ارے میں تیری طرف دیکھ دیکھ کے چلتا رہوں گا، میں تیرا محتاج ہوں، مجھے اپنا محتاج ہی رہنے دینا، مالک نہ بنانا، کچھ نہ دینا مجھے، میں تو تیرے ہاتھ سے لیتا رہوں گا. یہی تو سبب ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اتنی خوبصورت دعا سکھائی ہے اپنے بندوں کو، روز کی روٹی آج مجھے دے، کل کے لیے نہ دے. اگر میرے پاس کل اور پرسوں کی ہو جائے گی تو آج میں تیرا محتاج نہیں رہوں گا. آج مجھے تیرا محتاج ہونے کی ضرورت ہے. آج مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ خدا میں تیرا محتاج ہوں. اور لکھا وہ اپنے محتاجوں کو حقیر نہیں جانتا. دولت مند ہے وہی جو اس کا فقیر ہے. جو خاکسار ہے وہی خدا کی نظر میں قیمتی ہے. وہی ہے خدا کی نظر میں قیمتی. خاک نشینوں کو تخت نشین بناتا ہے وہ. لیکن جو خاک پر سے اٹھ کے چلنے لگے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، جس کا بھروسہ اس بات پر ہو جائے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں، میرے پاس ہر قسم کی ضرورتیں پوری ہو رہی، وہ گیا. جہاں اس بات کا احساس گیا زندگی سے کہ میں اس کا محتاج ہوں، اسی وقت سے وہ انسان بیکار ہو جاتا. خدا کے کام کا نہیں ہوتا. کچھ دور چلتا ہے، بلکہ بہت تیز چلتا ہے. ڈھلان پر آپ نے دیکھو اگر کار بند ہو جائے، گیس نہ رہے، لیکن ڈھلان پر آپ چھوڑ دیجئے تو کتنی تیزی سے جائے گی، لیکن وہ اوپر نہیں جائے گی، نیچے جائے گی. تیزی سے جاتے ہیں وہ نیچے، اچانک گرتے ہیں. ان کا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ خدائی تو سنبھالتا ہے. وہی ساتھ نہیں رہا تو پھر کون سنبھالے گا؟ شیطان؟ کوئی نہیں سنبھالتا. دیکھو خدا کے کلام میں ایک بہت پیاری مثال ہے اس بات کی کہ اگر انسان کی زندگی میں سے یہ خیال جاتا رہے کہ وہ خدا کا محتاج ہے، اس کی ساری طاقت، اس کی ساری قوت، اس کا دار و مدار خدا پر ہے، اس کا بھید خدا ہے، خدا کی وجہ سے سب کچھ، اگر یہ چلا جائے تو پھر وہ گیا. میں بار بار اسی بات کو کہہ رہا ہوں، بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں میں کہ میری زندگی کا جو آخری سفر ہے اس میں اس کی طرف دیکھ کے چلوں، اس کا محتاج ہوں. روز کہا کروں اے خداوند آج کی روٹی مجھے دے. جسم کی تو دے رہا ہے، روح کی روٹی بھی آج دے مجھے، آج تیرا محتاج ہوں. داؤد کی مثال ہے، جس شخص نے یہ زبور لکھا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری نظروں کے سامنے ہوں، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، میں کبھی تجھ سے چھپ نہیں سکتا. کہاں تو یہ محتاجی کا احساس ہے، کہاں تو یہ خدا کی حضوری کا احساس ہے. لیکن دیکھیے کیا ہوا اس کی زندگی میں. یہ دوسرا تواریخ، پہلا تواریخ ہے، ایک کتاب ہے بائبل کی پرانے نامے میں، اس کا نام ہے، دو ہیں، ایک پہلی تواریخ اور دوسری تواریخ. تو یہ پہلی تواریخ کا 21واں باب ہے. اور دیکھنا اس کی زندگی پر شیطان کا حملہ کس طرح ہوتا ہے تاکہ اسے خدا کی حضوری کا احساس جاتا رہے. شیطان کام کرتا ہے، یہ وہ نہیں چاہتا. میرے بھائی میری بہن، اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، بڑے ہوشیار رہو، بہت ہوشیار رہو. شیطان کوئی نہ کوئی ایسا راستہ کرے گا، کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات پیدا کرے گا کہ آپ کے دل میں سے خدا کی حضوری کا احساس چلا جائے اور خدا کے بجائے آپ خود اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. داؤد کے لیے لکھا، شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا. ساری قوم کو برباد کرنا مانگ رہا ہے. خدا کو معلوم ہے آپ کے وسیلے سے کتنے بھائی بہن ہیں جو کلام سنتے ہیں. اگر خدا نے ایسی جگہ آپ کو رکھا ہے، سب سے بڑی بات یہ تو آپ کی بیوی اور بچے آپ کے طرف دیکھ کے
اندازہ لگاتے ہیں کہ خدا ہے. اگر آپ کا ہی بھروسہ خدا پر نہیں تو آپ کی اولاد گئی. آپ کی زندگی میں یہ بات نہیں ہے، خدا کی حضوری کا احساس ہے، تو آپ کی آنکھوں کے سامنے سب برباد ہو جائے گا. توبہ توبہ، خدا ایسا نہ کرے، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے. شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے. تب داؤد نے یوآب سے، جو اس کا سردار تھا فوج کا، اور لوگوں سے، تب داؤد نے یوآب سے اور لوگوں کے سرداروں سے کہا، جاؤ بیرسبا سے دان تک اسرائیل کا شمار کرو اور مجھے خبر دو کہ ان کی تعداد معلوم ہو. کیسی بات شیطان نے ڈال دی داؤد کے دل میں، اور اس نے تو اکیلے نے جاتی جولیت کا سر کاٹ دیا تھا. اب وہ یہ دیکھ رہا کہ میرے ساتھ فوج کتنی ہے، اور یوآب سے کہہ رہا ہے، اور یوآب اس کو سمجھاتا ہے. یوآب نے کہا، خداوند اپنے لوگوں کو جتنے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ کرے، لیکن آئے میرے مالک بادشاہ، کیا وہ سب کے سب میرے مالک کے خادم نہیں ہیں؟ پھر میرا خداوند یہ بات کیوں چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کی خطا کا باعث ہو؟ کہہ رہا ہے ایسے کیوں سوچ رہا ہے؟ ہماری جو فتح ہوتی رہی ہے اب تک، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے. یوآب سمجھا رہا ہے، لیکن مانی نہیں اس نے، داؤد نے اس کی بات. اور نتیجہ یہ ہوا، آپ اس کو پڑھنا 31واں باب، کہ کتنی بڑی لعنت داؤد کی وجہ سے پوری قوم اسرائیل پر پڑی. اس لیے کہ داؤد نے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیا کہ خداوند میرے ساتھ ہے، وہی میری چٹان ہے، وہی میری فتح ہے. یہ نکال دیا. اب یہ دیکھ رہا میرے پاس فوج کتنی ہے، میرے پاس وسائل کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے وفادار ہیں. یہ بہت خطرناک حالت ہے. اگر آپ کو خداوند نے سرفراز کیا ہے، اگر آپ خدا کے خادم ہیں، خادمہ ہیں، بہت اس بات کی طرف دھیان رکھنا ہے. ادھر نظر نہ کرو کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، کتنے آپ کے پاس وسائل ہیں. اسے نہ دیکھو. اس دن کو یاد رکھو کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت سے خدا کا ہاتھ ہے، اس وقت سے خدا کا ساتھ ہے. اور ایک شخص جسے خدا نے سرفراز کیا، جب وہ گرتا اس کے ساتھ بہت لوگوں کی تباہی ہوتی ہے. مبارک ہے وہ شخص جسے اس بات کا احساس ہے خدا میرے ساتھ ہے. اور بہت دولت مند وہ شخص ہے جسے اس بات کا احساس ہے کہ خدا کے بغیر میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ احساس زندہ رہنا چاہیے اور بڑھتے رہنا چاہیے. جتنا کوئی انسان، پہاڑ دیکھو نا، دور سے تو اتنا نہیں لگتا، لیکن جتنا اس کے قریب آئے گا اتنا دکھائی دیتا پہاڑ کتنا بڑا ہے. اس کے پیچھے کی طرف دکھائی کچھ نہیں دیتا، وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا. جتنے قریب آئے اتنا وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص زیادہ خدا کے قریب ہوگا، زیادہ اس کی حضوری کا احساس ہوگا، اسے پتہ لگے گا کہ خدا کتنا مہان ہے، کتنا محیب ہے، کتنا عظیم ہے. اور ساتھ ساتھ اس بات کا احساس ہوگا، میرا کیا وجود ہے، میری ہستی ہے کیا؟ خاک. خاک. ورنہ شیطان ایسے خیالات ڈالتا ہے انسان کے دل میں کہ یہ جو خاک ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ دیتا ہے. بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں انسان. کبھی دیکھنا کسی کو غصے میں، کوئی خدا کا خوف نہیں ہوگا اسے. ایسی بات کہے گا جیسے وہ خدا ہے، جیسے موت اور زندگی کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. دولت مند کی بات سننا کبھی کیسے بات کرتے ہیں. کیسا مبارک ہے وہ جسے اس بات کا خیال ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. وہ حلیم ہوگا، فروتن ہوگا. اور کیسا مبارک ہے وہ جسے ہر وقت اس بات کا احساس ہے کہ اے خدا میں تیرا محتاج ہوں، تیری حضوری کے لیے تیرا شکر ہو. میری لاچاری بھی مبارک ہے کیونکہ تو چارہ گر ہے میرا. خدا کرے یہ بات ہم کبھی نہ بھولیں. خدا ان مجھ پر بھی رحم کرے. آمین. پھر سے خدا کا شکر کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے لیے
جن کے ساتھ مل کر مجھے یہ عبادت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ خدا کے کلام کی تلاوت بہت مبارک ہے۔ خداوند کے کلام میں سے جو ہدایت ہم کو ملتی ہے وہ بہت بڑی برکت ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا خدا کے کلام میں سے کہ کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے، خدا کی حضوری کا جنہیں احساس ہوتا ہے۔ اور جنہیں خدا کی حضوری کا احساس ہوتا ہے ان پر ایک فضل یہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ خدا کے بغیر میں بالکل لاچار ہوں، مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں خدا کی حضوری کا احساس بڑھتا ہے وہاں اپنی مجبوری اور لاچاری کا احساس بڑھتا ہے، اور یہ بہت مبارک حالت ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمیں اپنی لاچاری کا احساس ہو، خاک کا پتلا اپنے آپ کو خدا کی جگہ دینے لگتا ہے۔ ہم نے دیکھا کیسے خدا کا بندہ داؤد، خدا کا فضل اس پر تھا، خدا اسے ہر جگہ فتح دے رہا تھا۔ ایک ایسا دن آ گیا جب اس نے اپنے سردار سے کہا، سپہ سالار سے کہا کہ ذرا پتہ کر ہماری فوج کتنی ہے، ہماری قوت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ یوآب نے اس سے کہا یہ کہاں سے خیال آ گیا تیرے دماغ میں؟ ارے ہمیں جو کچھ خدا نے اب تک بخشا اس لیے تھوڑی کہ ہماری فوج بڑی ہے، یہ تو اس کا فضل ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے خدا کا بندہ پولوس کیا کہتا ہے۔ یہ ہے دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب ہے، میں لکھا ہے مکاشفوں کی زیادتی کے باعث، بڑے مکاشفے اسے نصیب ہوئے ہیں، بڑی معرفت حاصل ہوئی ہے، میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا ہے، یعنی شیطان کا قاصد تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ اب کیا نتیجہ نکالتا ہے وہ؟ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ یہ بہت بڑا بھید ہے کہ ہم اس بات کا احساس رکھیں کہ خدا کے بغیر میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میرے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے۔ مبارک ہیں وہ جو اس کے محتاج ہیں، وہی مالک ہیں ان برکتوں کے جو خدا اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ خدا رحم کرے اور یہ بات ہم کبھی بھول نہ جائیں، ہمیں اس کی حضوری کا احساس رہے اور اس کے بغیر اپنی کمزوری کا احساس رہے تو ٹھیک رہے گا، برکت پر برکت ہوتی رہے گی۔ آمین۔